تو السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حذیفہ شیخ، ایک 15 سال کا نوجوان. ناظرین، اگست اور جولائی اگست کے مہینے میں یہاں شفقت مسجد کراچی فیس 4 میں ایک سمر کیمپ ہوسٹ ہوا تھا. اینڈ its purpose was to gather kids from different communities and to give them an interactive platform to come together and experience the Seerat as well as some activities. So what happened was that there were different types of activities happening to gather them together, and more detail will be shared by Mufti Uwais Sahab, who is also our mentor and also the Imam of the Masjid. السلام علیکم. مفتی اویس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ اس سیرت کیمپ پہ تھوڑی ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں، ہوا کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سیرا کیمپ سے پہلے میرے خیال سے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیتا ہوں اور اپنی مسجد کا تعارف کرا دیتا ہوں. میں جیسا کہ آپ نے میرا نام تو بتا ہی دیا، محمد اویس میرا نام ہے اور میں یہی لوکل کمیونٹی کا ہی پارٹ ہوں. ڈی ایچ اے فیس 4 میں ہی رہتا ہوں. اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ میں نے آرمی پبلک اسکول اے پی ایس کراچی کیمپس لائنز ایریا میں جو ہے وہاں سے اپنی فارمل اسکولنگ کی. اس کے بعد میں نے حفظ کیا بیت السلام مسجد سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے جس کو عالم کا کورس کہتے ہیں وہ اپنا کیا، جس کی کمپلیشن میں نے کی دارالعلوم کراچی سے. اور الحمدللہ آئی ایم آنرڈ کہ میرے استادوں میں سے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. ون آف دا فرام مینی آف ادر ٹیچرز وہ بھی ایک ہیں. ماشاء اللہ. اب میں آج کل جو ہے وہ ایک اپنا بزنس بھی رن کرتا ہوں. میں میری فیسلٹی مینجمنٹ کی ایک کمپنی ہے، ایس سی سی پی ریکگنائزڈ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے. ٹرانسپورٹیشن کا میرا کام ہے اور جنرل ٹریڈنگ کا بھی کام کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ دوستوں نے انیشیٹو لیا تھا، ہم شریعہ کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ بھی لائسنسڈ ہے ایس سی سی پی ریکگنائزڈ کمپنی. تو یہ میرا تھوڑا سا ایک تعارف ہے مختصر سا. میں شفقت مسجد کے اندر ایز اے والنٹیئر امام پرفارم کرتا ہوں. شفقت مسجد ڈی ایچ اے فیس 4 کراچی کے اندر ہے. اور ادھر ہم پچھلے 2-3 سالوں سے چھٹیوں کے اندر سمر کیمپ آرگنائز کرتے تھے اور اس کے اندر لوکل کمیونٹی کے بچے، کچھ بچے آس پڑوس کی جو ہماری سوسائٹیز ہیں وہاں سے آ جاتے تھے. اس سال ہم نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ہم چینج کریں، اور کیونکہ بقرعید بالکل بیچ میں آ رہی تھی پہلے، اور بقرعید میں ظاہر سی بات ہے بچے بڑے انگیجڈ ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کچھ مختصر کرتے. تو ہم نے 3 days کا سیرا کیمپ ہم نے رکھا اور وہ بہت مختصر سا 3 دن کا تھا. اس کے اندر جو ہمارے سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو موٹے موٹے پہلو ہیں ان سے کچھ نہ کچھ واقفیت پیدا کر دیں، اس کا کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن دے دیں. تو سیرا کیمپ کے اندر فرسٹ ڈے ہمارا کچھ انبیاء کے بارے میں تھا. اچھا، انبیاء کی جتنی سٹوریز ہیں وہ الحمدللہ ہم اپنے گھر میں اپنی والدہ سے، دادی سے، نانی سے، والد صاحب سے سنتے ہی رہتے، لیکن جو چیز اکثر مس ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سٹوری کے پیچھے مورل کیا ہے، اس کے پیچھے وہ سبق کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں وہ سٹوری سنا کے دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے اس کیمپ کے اندر اس بات کی کوشش کی کہ ہم وہ مورل آف دا سٹوری ہائی لائٹ کریں اور وہ سبق بچوں کے سامنے آئے کہ بھئی اس واقعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لیسن کیا دینا چاہ رہے تھے. تو فرسٹ ڈے وہ تھا. سیکنڈ ڈے کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی ان کے مختصر تعارف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، چچا، پھوپھیاں، ان کو ہم نے فوکس کیا. اور تھرڈ ڈے کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے جو ایک بہت ہی میراکلس سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں، اس کو ہم نے اسراء اور معراج اس کو ہم نے بیان کیا. اور پھر آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے جو سچویشن چل رہی ہے مسجد اقصیٰ کی، تو مسجد اقصیٰ کی امپورٹنس کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے، کیا حیثیت ہے اس کی، تو اس کی ہسٹری موٹی موٹی وہ ہم نے سیرا جو کیمپ ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ کیا. اچھا، پہلے ہم نے کیا بچوں کے لیے، لیکن الحمدللہ اس کا اتنا مزیدار فیڈ بیک آیا اور پازیٹیو اور اسٹرانگ فیڈ بیک تھا والدین کی طرف سے کہ ہم نے پھر اس کو بچیوں کے لیے بھی ڈیزائن کیا.
اور بچوں کے اندر ہمارے آلموسٹ 128 بچوں کی انرولمنٹ تھی، ماشاء اللہ. لیکن جب ہم نے بچیوں کے لیے کیا تو وہ بچیوں کی انرولمنٹ 136 تھی ماشاء اللہ. تو پھر ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یار وی شوڈ ٹیک دس تھنگ فارورڈ، نیکسٹ اور لیول. نیکسٹ لیول کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور ہم جو ہے وہ اب جیسے کہ سیرا کلب کے نام سے ایک ہم انیشیٹو لینے لگے، اور یہ سیرا کلب انشاءاللہ یہ ہمارا اب نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ لیول ہے، نیکسٹ انیشیٹو. صحیح ہے. تو آپ بتائیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی کلبز ہوتے ہیں وہ بیسکلی ڈیزائن اس لیے ہوتے ہیں کہ ادھر کوئی ایکٹیویٹیز ہوں اور لوگوں کی انگیجمنٹ ہو. تو یہ جو سیرا کلب ہے تو یہ اپنے نام سے یہ بات بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ کلب ہے تو ادھر ایکٹیویٹیز ہوں گی، ادھر لوگوں کے لیے انگیجمنٹس ہوں گی. دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہ جب یہ سیرا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ بے شک جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے موت کے بعد، who believes in a life hereafter، صحیح ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک رول ماڈل ہے. صحیح. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس زندگی کا اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے. should be familiar to that life نا جو اس نے گزارنی ہے، جس کو جو فٹ سٹیپس اس نے فالو کرنے وہ پتہ تو ہو. تو سیرا کلب بیسکلی اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے جائیں، تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر جو جنرل ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اڈاپٹ کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. صحیح ہے. آپ یہ بتائیں کہ بچوں کے لیے ضروری کیوں ہے کہ ان کو دلچسپ انداز سے مذہب کی تعلیم دی جائے، سکھایا دیکھیں جائے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ عبادت گاہ کا نہیں ہے، بلکہ مسجد کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی تھی، مسجد سینٹ بھی تھی، مسجد جی ایچ کیو بھی تھی، مسجد جو ہے وہ کورٹ بھی تھا، مسجد جو ہے وہ لوگوں کے ملنے جلنے کی جگہ بھی تھی، جو قافلے آتے تھے وہ بھی مسجد میں پڑاؤ ڈالتے تھے. تو مسجد ایک بہت بڑا رول پلے کرتی تھی مسلمانوں کی زندگی میں. افسوس سے ہمارے زمانے کے اندر کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، پھر ہم کالونائزیشن کے زمانے میں کرسچنز کے انفلوئنس میں رہے، ان لوگوں کے ہاں جو ان کی عبادت گاہ ہیں، چرچز ہیں، مندر ہیں، وہ صرف عبادت گاہ ہے، ادھر عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ان کے عبادت کے علاوہ کچھ اور ہونا اس جگہ پر ایک بری بات ہے، گناہ ہے. گناہ ہے، فوربڈن ہے. تو ہم بھی اس تصور کو اڈاپٹ کر گئے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھئی جب مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے تو پھر کمیونٹی کے جتنے افراد ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، ان سب کے لیے مسجد کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو ان کو انگیج رکھیں اس مسجد سے، اس کمیونٹی سینٹر سے. انگیجمنٹ جب تک نہیں ہوگی، انٹرسٹ جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی کا بھی دل نہیں لگے گا. دیکھو آپ کو اور میرا بھی یہی حال ہے کہ جب تک ہمیں جس جگہ پہ مزہ نہیں آئے گا ہم زبردستی ایک مرتبہ 2 مرتبہ چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم جائیں گے بھی تو مجبوراً جائیں گے، خوشی سے نہیں جائیں گے. جبکہ مسجد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آنے والے کو ادھر خوشی محسوس ہو. مسجد کوئی خاص بوڑھوں کے لیے تو نہیں بنی ہے، یا مسجد کوئی خاص ایسا تو نہیں ہے کہ ایج بریکٹ کے لیے بنی ہے، بلکہ سب کے لیے مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں کی صفیں ہوتی تھیں، عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں اور مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، تو بچے آتے تھے مسجد، اور بہت ساری حدیث سے بات ثابت ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی لرننگ ہو، ریلیجیس اسپرچل لرننگ ہو، اور وہ انٹریکٹیو انداز میں ہو، اور وہ ایسے انداز میں ہو کہ جس میں انہیں مزہ آئے. تو بیسکلی وہی کانسیپٹ ہم یہ سیرا کلب کے اندر ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بہت سے کمیونٹیز میں ریلیجس ایکٹیویٹیز کی کمی ہے، خاص طور کے لیے بچوں کے لیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج جب ہم ایک کیپٹلسٹ سوچ سے زندگی گزار رہے ہیں
تو ریلیجن از ناٹ اے پرائیورٹی. تو جب ریلیجن پرائیورٹی نہیں ہے تو پھر وہ چیز وہ سوچ زندگی کے ہر جگہ پر ریفلیکٹ کرنی ہوتی ہے, یہاں تک کہ مسجد میں بھی. بچوں کو اگر کوئی مثال کے طور پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے ماں باپ کا, گھر والوں کا, کہ ان کی جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن اچھی ہو, اچھے اسکول سے پڑھ رہے ہوں, ٹیوشنز اچھی ہوں, فلانا اور ڈمکانا ہو, لیکن ایٹ دا ادر اینڈ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں, کیونکہ ایک اچھا انجینئر مسلمان ہونا چاہیے, ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے, سائنٹسٹ ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا ادر اینڈ وہ ایک اچھا مسلمان بھی تو ہونا چاہیے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے, اس کو قرآن کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے, اللہ جو کہہ رہے اسے وہ پتہ ہونا چاہیے. ادھر ہم بہت زیادہ ہماری نیگلیجنس پائی جاتی ہے, کمپرومائز. صحیح ہے, کمپرومائز کر دیتے ہیں, بلکہ کمپرومائز سے بڑھ کر ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ بھی رہا ہوتا ہے تو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اس کو. تو اب جب وہ تصور یہ ہے کہ جب ریلیجن ہی نگلیکٹڈ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز, ریلیجیس ایجوکیشن وہ بھی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, تو آپ بتائیں ان کا بچوں کے ارد گرد کیسا ایک کردار تھا اور ان کی ہم مثال کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ اس پہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کے قریب تھا, اور 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں بولا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا, یا انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. وہ خود بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام بولا, میں نے بولا میں نہیں کر رہا. پھر مجھے احساس ہوا, میں چلا گیا کام کرنے کے لیے. میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے گلی کے اندر, میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اور میں بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام بولا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آئے اور میرے بالوں پہ ہاتھ رکھا یا میرے جسم پہ ہاتھ رکھا, تو میں نے دیکھا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بولا تھا جس کے لیے میں آیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے کچھ کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو کرنے چلے گئے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بیٹھ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ, حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات میں بہت رحم کرنے والے تھے, اور ظاہر سی بات ہے جو جتنا کمزور ہے اس کو اتنا رحم آتے. بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرنے والے اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے کی حیثیت سے ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اسکول آئے بچوں کو اپنا مرکزی مقصد کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے اسپیسیفک اسکول کے بچوں کو نہیں بنایا, سارے بچے ویلکم ہیں ہمارے لیے, تو کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں. یہ ایک اچھا فرد معاشرے کا بنیں گے, ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا, ہماری سوسائٹی اچھی ہوگی. اور اگر یہ ایک برا فرد بن گیا معاشرے کا تو ہمارے لیے ایسی بات ہے معاشرہ بگڑے گا. اب ہم بچوں کو فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں, بچہ وہ اکثر مثال دیتے ہیں نا کہ وہ ایک کچی عمر میں ہوتا ہے, جو چیز اسے بچپن کے اندر جو چیز فیڈ ہو جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے سب کانشیس میں بیک آف دا مائنڈ رہتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچپنے سے ہی بچوں کو سیرت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے, اخلاق سے محبت پیدا ہو جائے. جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کردار کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, ان کو زندگی کے آگے آنے والے جو مراحل ہیں اس کے بہت فائدہ دے گی. آپ یہ بتائیں کہ ہم بچوں کو اتنی سپیس دیتے ہیں کہ وہ مذہبی ماحول میں اپنے خیالات اور پریشانیاں اظہار کر سکیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ خیالات کا اظہار تو وہی کر سکتا ہے جو بولتے ہیں نا کہ یو کین اونلی شو یور اوپینین, کہ جب آپ کو ایک بیسک نالج ہو اس چیز کے بارے میں. تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی, چاہے اس کو نالج ہے یا نہیں ہے, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, جو کہ درست نہیں ہے. ایک آدمی جس کو ایک بیسک نالج نہ ہو MBBS کی, ڈاکٹر کی, میڈیکل سائنس کی, تو اس کو یہ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ میڈیکل سائنس میں کوئی خیالات کا اظہار کریں. ہاں, لیکن ایٹ دا ادر اینڈ جو آپ نے دوسرا بات بولی کہ ان کے جو مشکلات ہیں, ان کے جو سوالات ہیں, خیالات ایک الگ چیز ہے, سوالات الگ چیز ہے. تو ان کی مشکلات ہیں, ان کے سوالات ہیں, تو بالکل ہر کسی کو اوپن ہونا چاہیے, ان کے سوال سنیں, سمجھیں, اور پھر بہتر انداز سے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بچوں کو یہ فریڈم ملنا چاہیے کہ وہ بلا جھجک سوال پوچھ سکیں,
اور پھر بچوں کو ان کے انداز میں ان کے سوالات کے جوابات سمجھانے چاہیے. شفقت مسجد کمیونٹی آپ بتائیں کہ نئے اقدامات کے ذریعے بچوں کو شامل کرنے میں کتنی اور وائبرنٹ ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں ہم نے شفقت مسجد کمیونٹی کو ہم نے کوشش کی ہے کہ آبویس ہے یہ بیبی سٹیپس ہیں, آہستہ 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 ہم گرو کریں گے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک ماڈل کمیونٹی بننے کی کوشش کریں جس کے اندر ہماری کمیونٹی میں پائے جانے والے سارے طبقات کو ہم انگیج رکھیں مسجد سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر, تاکہ جو ایک مسجد کا تصور ہے وہ ایک آئس بریکنگ ہو. ہر آدمی کو ایسا لگے کہ یار مسجد تو میرا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میرے لیے ایک ایسی جگہ ہے جگہ اسے کوئی گھبراہٹ نہ ہو جاتے ہوئے وہ بہت آرام سے سکون سے خوشی بخوشی مسجد میں آ سکے. تو یہ ہمارا تصور ہے انشاءاللہ, اور اس میں ہم انشاءاللہ مسجد کے ہر طبقے کو انگیج کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی انگیج کرتے ہیں. بتا سکتے ہیں کہ سیرت کلب کی ٹیم کون ہے, کون کون ایسی ٹیم ہے, تھوڑی دیکھیے الیبوریٹ. سیرا کلب کی ٹیم ہماری جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے, اور سیرا کلب کی ٹیم جو ہے وہ ہماری ایک 60+ انکل سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور ایک 10 سال کے بچہ بھی ہماری ٹیم کا پارٹ ہے. صحیح ہے, لائک آئی ایم آلسو پارٹ آف دا ٹیم, یو آر آلسو پارٹ آف ٹیم. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو بائی پروفیشن پیٹرولیم انجینئرز ہیں, بزنس مینس ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹائپ کے کام کرتے ہیں, اسکول گوئنگ کڈز ہیں, ڈیلی اور بلاگرز. ڈیلی بلاگرز ٹائپ کے لوگ ہیں. تو الحمدللہ ہماری بڑی ڈائیورس ٹائپ کی ٹیم ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صرف یہی کر رہا ہو, بلکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک پرو بونو ٹائپ ایکٹیویٹی ہے, اور اس کے لیے ہم میں سے کوئی بھی چارج نہیں کرتا, بلکہ ایوری ون آف us is putting our efforts and our time and our money to bring this thing together. تو یہ ہماری ٹیم ہے, ڈائیورس ہے, یہ ایوری ایج گروپ آف پیپل, اینڈ الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ونڈرفل. آپ بھی بتائیں کہ ہم سیرت کلب کو ایک لانگ ٹرم کنیکشن کیسے بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے اور ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی کے درمیان. دیکھیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ونس اے منتھ, اور اس کے اندر ہم نے سوچا ہے کہ ہم بچوں کو صرف لیکچر ڈیلیور نہیں کریں, بلکہ ہم بچوں کے لیے انٹریکٹیو بنانے کے لیے اور ان کے لیے ان سے ریلیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ ایکٹیویٹیز بھی ڈیزائن رکھیں گے, اسٹیم ایکٹیویٹیز رکھیں گے, یا بچوں کو کچھ اس قسم کی فیلڈ ٹرپس فلانا ڈمکانا, یہ ساری چیزیں ہم اس کے ساتھ چلائیں گے. دوسرا یہ کہ جو ہمارا سیرا کلب ہے اس کو ہم اس طور پر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے, کیونکہ ہمارے والنٹیئرز بھی ہوں گے ساتھ میں, تو ہمارے والنٹیئرز اور ہمارے بچے اس درجے ٹرین ہو جائیں کہ آئندہ وہ اس انیشیٹو کو خود آگے لے کے چل سکیں. کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم انشاءاللہ شفقت مسجد تک باؤنڈ نہیں رہیں گے, بلکہ ہم نے اس کلب کو, یہ جو ہماری محنت ہے, ہم اس کو صرف 100-200 کے لیے کیوں کریں, بولتے ہیں تھنک بگ آؤٹ آف دا باکس. ہم نے تو یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم اس کو کراچی کی ہر مسجد میں, پاکستان کی ہر مسجد میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر مسجد تک جہاں تک ہم پہنچ سکیں گے, ہم اگر ایک اچھی محنت کر لیں, ایک اچھا کریکولم ٹائپ ڈیزائن کر لیں, ایک اچھی ایکٹیویٹی ڈیزائن کر لیں, تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈفرینٹ مساجد میں جا کر اس کو کروائیں گے, اور ڈفرینٹ سکولز کے اندر بھی بلکہ ہم انشاءاللہ اس کو کروائیں گے. تو آپ بھی بتا سکتے ہیں میرے جیسے والنٹیئر یا بچے جن کو انرول آنا ہے یا والنٹیئر پہ کرنا ہے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے ہم نے ایک ڈومین اپنے لیا ہے SeeraClub.pk کے نام سے, اور اس کے اندر الحمدللہ لنکس ہیں جس میں اگر کوئی آدمی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی لنک موجود ہے. اس والنٹیئر والے اس میں لنک میں جائیں اور اپنی جو بیسک انفارمیشن جو ادھر مانگی گئی ہے وہ ادھر فیڈ کر دیں, تو انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے اس سے رابطہ کر لے گی. اور سیم گوز فار دا رجسٹریشن پروسیس, کہ اگر کوئی بچہ اس کلب کے اندر انرول ہونا چاہتا ہے, رجسٹر ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی اسی ویب سائٹ پہ SeeraClub.pk اسی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور یہ جو ویب سائٹ بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جتنی بھی محنت ہو وہ ہم اس ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں, اور اگر کسی کو بھی یہ یعنی فری آف کاسٹ کانٹینٹ اویلیبل ہے, کسی کو ہماری کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ اس ویب سائٹ کے تھرو جو ہے وہ کانٹینٹ بھی لے سکتے ہیں, اور جتنی ہم سے مدد ہو سکی انشاءاللہ وی ول بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. بتا سکتے ہیں بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانے میں
مینٹورشپ کا کیا کردار ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بچہ کسی نہ کسی کو تو اپنا آئیڈیلائز کرتا ہے نا کہ بھائی جی یہ میرا آئیڈیل ہے. اب جو منٹور ہے وہ بیسکلی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے, اسی لیے وہ بولتے ہیں کہ بھائی منٹور ایسے آدمی کو بنایا جائے جس سے آپ کنیکشن بلڈ کر سکتے You can relate to. ہو, ریلیٹ ٹھیک ہے. تو اور ہر آدمی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی ریلیشن شپ ڈفرینٹ کرائٹیریاز پہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب اگر آپ کسی اچھے آدمی کو اپنا منٹور نہیں بناؤ گے تو ایونچولی کیا ہوگا, آپ بیکار چیزوں میں پڑ جاؤ گے. آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ڈیلی لائف بلاگرز کو دیکھنے لگ جاؤ گے, اپنا ٹائم برباد کرنے لگ جاؤ گے. آپ کسی ایکٹر کو اپنا وہ بنانے لگ جاؤ گے, آپ کسی پلیئر کو, کسی ایتھلیٹ کو اس کے لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے لگ جاؤ گے. تو بیسکلی مینٹورشپ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ فوکس رہو اینڈ یو ہیو سم ون ٹو آسک وین یو آر لاسٹ. کوئی ہو جو آپ کو بتا سکے کہ اچھا بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہو, یو کین کریکٹ اٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کی درست اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کا کوئی ایسے آدمی کے ساتھ تعلق ہو جو who you can relate to اور جو آپ کو ایز اے مینٹور لے کے چل سکے. تو آپ بتائیں اس پروگرام میں آپ کو کون سی چیلنجز آپ نے فیس کیے ہیں اس پروگرام بنانے میں؟ دیکھیں چیلنجز تو سب سے بات یہ ہے کہ جب آپ ہیومن انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آبویس ہے جتنے لوگ اتنے سوچیں اتنی باتیں, ڈائیورسٹی. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے اندر اجتماعیت پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو دو قبائل تھے, اوس اور خزرج, ان میں جو آپس میں اختلافات تھے وہ بالکل ختم کروا دیے. تو بیسکلی جب انسان جمع ہوتے ہیں, کریکولم ڈیزائن کرنا ایک چھوٹا چیلنج ہے, ڈیلیور کرنا ایک چھوٹا چیلنج ہے, لیکن لوگوں کو آپس میں اجتماعیت پیدا کرنا, یونٹی پیدا کرنا, یہ بیسکلی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اس چیلنج کو جو اچیو کر لے تو انشاءاللہ اس سے بڑی خیریں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث میں بھی آتا ہے ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار, کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے. تو جب اجتماعیت باقی رہے گی تو اللہ کی مدد بھی باقی رہے گی انشاءاللہ. صحیح, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور ہوپ فلی یہ جو ہمارا سیرہ کلب شروع ہونے والا ہے, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. ہم تو محنت کر رہے ہیں تو اللہ اس کو قبول بھی فرمائے, آمین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. جزاک اللہ خیر.